السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں مجاہد خان۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے گئے $3 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت صوبوں میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے 8 ارب سے زائد رقم کی منظوری دی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی حجم 38% سے زائد اضافے کے ساتھ $10.5 ارب تک پہنچ گیا۔ وزیر اطلاعات نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات آئندہ سال اکتوبر میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کابل میں پاکستانی مشن کے سربراہ پر بزدلانہ قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس گھناؤنے واقعے کی فوری تحقیقات اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے دو طرفہ تعلقات کے مجموعی تناظر میں باہمی طور پر مفید تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کمزور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ روس نے یوکرین کے مسئلے پر مذاکرات کے لیے امریکی صدر کی شرائط مسترد کر دی ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز آج کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 181 رن بنائے تھے۔ وزیر اطلاعات نے فلم، ٹی وی اور اسٹیج کے نامور اداکار افضال احمد کی وفات پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے، جن کا آج لاہور میں انتقال ہوا۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے مجاہد خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعلقات تمام ادوار میں انتہائی پائیدار اور مثالی رہے ہیں۔ وہ چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے، جس نے کمپنی کے نائب چیئرمین تین گوفو کی قیادت میں ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وفد کا استقبال کیا اور چین کے گزشتہ دورے کے دوران تین گوفو کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان میں بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے کمپنی کے نائب چیئرمین تین گوفو کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے چائنا کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کو پاکستان میں قابل تجدید توانائی، خصوصاً شمسی توانائی کے منصوبوں میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے مختلف اشیاء عطیہ کرنے پر کمپنی کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سعودی فنڈ برائے ترقی کے ذریعے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے گئے $3 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ واپسی کی مدت میں توسیع پاکستان کے لیے سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے مدد کا تسلسل ہے۔ جمع کرائی گئی رقم کا مقصد بینک میں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر کو مستحکم رکھنا اور کرونا وائرس کے باعث معاشی اثرات سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کرنا ہے۔ شاہی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات کے تسلسل کی عکاسی کرتے ہوئے سعودی فنڈ برائے ترقی نے گزشتہ سال نومبر میں اسٹیٹ بینک کے ساتھ $3 ارب جمع کرانے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت مختلف ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کے لیے $8 ارب 10 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں 33,000 میٹرک ٹن یوریا کی درآمد کے لیے سب سے کم بولی دہندہ کی پیشکش کی منظوری دی گئی۔ اجلاس نے اقتصادی امور کی وزارت کو جاپان بینک کے ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی تعاون پر مبنی $2,61,50,000 قرضے کو ری شیڈیول کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کی بھی منظوری دی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم 38.3% سے زائد کے اضافے کے ساتھ $10.5 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے بلال محسود سے۔
تجارت کے پارلیمانی سیکرٹری سید جاوید علی شاہ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ہمارا آموں اور کھجوروں سمیت پاکستان کی زرعی مصنوعات کی منڈی تک رسائی مزید بڑھانے کے لیے امریکہ کے ساتھ فعال رابطہ ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ پاکستان اشیاء اور خدمات کی مارکیٹ رسائی کے حصول کے لیے خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آنے والے سالوں میں امریکہ کے لیے برآمدات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کو برآمدات بڑھانے کے لیے اعلیٰ تعاون کونسل کے تحت اس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگلے سال جنوری سے مقابلے کے امتحان کے لیے نیا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی طرف سے منظور کردہ نظام کے تحت امیدواروں کو مقابلے کے امتحان سے پہلے داخلہ ٹیسٹ دینا ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ مقابلے کے امتحان کے لیے عمر کی حد 30 سال ہے، تاہم بلوچستان، دیہی سندھ، قبائلی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو 4 سال کی رعایت دی جا رہی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے امیگریشن ترمیم بل 2022 ایوان میں پیش کیا۔ بعد میں قومی اسمبلی کا اجلاس اس ماہ کی 12 تاریخ کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور متحدہ عرب امارات کے 51ویں قومی دن پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان متنوع خصوصی دو طرفہ تعلقات کو مزید توسیع دینے کے باہمی عزم کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے بانی صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کو دونوں ممالک کے درمیان قریبی اور دوستانہ تعلقات کی بنیاد رکھنے میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے مبارکباد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو شیخ محمد زید نے بخوشی قبول کر لی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگلے عام انتخابات آئندہ سال اکتوبر میں مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات آج پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے بیان کے جواب میں کہی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جمہوریت پر پختہ یقین رکھتی ہے اور وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک کے عدم اعتماد کسی وقت بھی پیش کی جا سکتی ہیں اور یہ اقدام اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے قدرتی آفات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے سیمینار اور ورکشاپ منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں اتفاق رائے آج اسلام آباد میں NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک اور پاکستان انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی کنٹری ڈائریکٹر شبنم بلوچ کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ کنٹری ڈائریکٹر نے NDMA کے چیئرمین کو پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی بحالی کے منصوبے پر پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے ہنگامی صورتحال کے دوران ریلیف کے کاموں میں تعاون اور سہولتیں فراہم کرنے پر NDMA اور دوسرے حکومتی محکموں کے کردار کی تعریف کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے NDMA کے چیئرمین نے سیلاب زدہ علاقوں میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا اور ریلیف اور بحالی کے عمل کے نتائج سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک جامع ماڈل تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جاپان نے اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کو پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صاف پانی، نکاسی آب اور صحت و صفائی کی سہولتوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $40 لاکھ سے زیادہ رقم فراہم کی ہے۔ یہ رقم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبوں میں سیلاب متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ ادھر آج اسلام آباد میں یونیسیف کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوئی جس کا مقصد جاپان کی حکومت اور عوام کی طرف سے پاکستان میں بچوں کے لیے ان کی فراخ دلانہ امداد پر شکریہ ادا کرنا تھا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک، جاپان کے پاکستان میں سفیر واڈا متسوشی ہیرو، یونیسیف کے پاکستان میں نمائندہ عبداللہ فاضل اور حکومت پاکستان کے سینئر حکام نے تقریب میں شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جاپانی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک متاثرین کو صاف پانی اور صحت و صفائی کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہنگامی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا کہ پاکستانی حکومت عالمی برادری کے مسلسل اور بھرپور تعاون سے سیلاب متاثرین کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے ملاقات کی۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ وفاقی وزیر ساجد حسین توری نے آج پشاور میں گورنر کو آئینی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی صورتحال بالخصوص ضم قبائلی اضلاع کی موجودہ صورتحال اور ترقیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ صوبے کے ضم قبائلی اضلاع کو صوبے کے دیگر اضلاع کے برابر اور ملک کے مرکزی ادارے میں لانے کے لیے تمام شعبوں میں ترقی ضروری ہے۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے ان دور دراز علاقوں میں کراکورم کوآپریٹو بینک کی نئی شاخیں کھولنے پر زور دیا ہے جہاں بینکاری نظام موجود نہیں ہے۔ انہوں نے گلگت میں کراکورم کوآپریٹو بینک کے جنرل مینیجر سید غلام محمد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بینک گلگت بلتستان کا عظیم اثاثہ ہے جو لوگوں کو روزگار اور قرضے کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسد مجید خان کو نیا سیکرٹری خارجہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت بیلجیم، یورپی یونین اور لگزمبرگ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آج اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کابینہ نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا بل 2022 قانون ساز اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ اسی طرح وزیراعظم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 57 ارب روپے کی لاگت سے کشمیر ہائی وے منصوبے کی لاگت کو کم کر کے 43 ارب روپے کر دیا گیا۔ دوسری جانب سردار تنویر الیاس کی زیر صدارت آزاد کشمیر کابینہ ترقیاتی کمیٹی کے اجلاس میں 236 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے 4 منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ان منصوبوں میں پونچھ ڈویژن کی اہم شاہراہات کے ساتھ ساتھ سلائیڈ مینجمنٹ کنٹرول، کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ فیز 2 اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ضلع بیمبر کی عمارت کی تعمیر شامل ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت راولا کوٹ، باغ، سدنوتی اور حویلی سمیت پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع میں انتخابات کل ہوں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابل میں پاکستانی مشن کے سربراہ پر بزدلانہ قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے اس گھناؤنے واقعے کی فوری تحقیقات اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس بہادر سیکورٹی گارڈ کو سلام پیش کیا اور اس کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی جس نے پاکستانی مشن کے سربراہ کو بچانے کے لیے خود گولی کھائی۔ آج کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر حملہ ہوا جس میں ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنایا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ناظم الامور خیریت سے ہیں، تاہم پاکستانی سیکورٹی اہلکار سپاہی اسرار محمد ناظم الامور کو بچاتے ہوئے شدید زخمی ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفارت خانے کی عمارت میں ناظم الامور پر قاتلانہ حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے افغانستان کی عبوری حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اس حملے کی مکمل تحقیقات شروع کر کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور افغانستان میں پاکستان کے سفارتی عملے اور شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان افغان بھائیوں کو میڈیکل کے شعبے میں ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 3 ہسپتال تعمیر کیے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ ان 3 ہسپتالوں میں کام کرنے کے لیے 24 ڈاکٹروں، 24 نرسوں اور 21 تکنیکی عملے کو پیمز میں تربیت دی گئی جبکہ 15 ڈاکٹروں کو پشاور میں تربیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان ہسپتالوں کو چلانے کے لیے 1 ارب روپے پاکستان کی طرف سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغانستان میں حالیہ زلزلے کے دوران ادویات کے 3 ٹرک بھجوائے گئے، 5 ٹرک آج بھیجے جا رہے ہیں جبکہ 30 ٹرک اگلے ہفتے بھیجے جائیں گے۔
افغانستان نے پاکستان کو ایک بار پھر یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی سرزمین اس کے خلاف کسی کو استعمال نہیں کرنے دے گا۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمہ ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکام کی طرف سے یہ یقین دہانی خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا روبانی کھر کے حالیہ دورہ افغانستان کے دوران کرائی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ملک کے لیے خطرہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان اس ضمن میں اپنے وعدے پورے کرے گا۔ انہوں نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو فروغ دینے کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ بھارتی ریاست گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ شنکر سنگھ واگھیلا اور بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیانات کی مذمت کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسے بیانات سے 2002 کے ہولناک گجرات فسادات کے دوران مسلمانوں کے خلاف تشدد میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت کے براہ راست ملوث ہونے کی تائید ہوتی ہے، جن میں 2000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اس وقت کے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی مسلم مخالف فسادات بھڑکانے اور مسلمانوں کے قتل عام کے براہ راست ذمہ دار تھے۔ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ اس سال 6 دسمبر کو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے گنڈوں کے ہاتھوں بابری مسجد کو شہید کیے جانے کے واقعے کو 30 برس مکمل ہوں گے۔ بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ یہ باور کراتا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھارتی قومی تحقیقاتی ادارے کی دہلی عدالت کی طرف سے ایک جعلی مقدمے میں 5 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو عمر قید سنائے جانے کے حالیہ فیصلے پر بھی تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مودی حکومت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مسلسل راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا ہے اور وہ کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدل کر بے اختیار کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ سفاک بھارتی فوجیوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کو اس کے عوام کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کو خوف و دہشت کا نشانہ بنانے کے لیے سری نگر، بڈگام، بارامولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، اسلام آباد، پلوامہ، کلگام، شوپیاں، پنچ، راجوری، جموں اور دوسرے ضلعوں کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں کے دوران بھارتی فوجی گھروں میں زبردستی گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کرتے ہیں اور سامان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت بدترین ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہا ہے اور وہ اپنی جدوجہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے جموں میں جاری ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ادھر قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق کو مسلسل گھر میں نظر بند رکھا اور انہیں جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا کہ بھارت میں 2020 میں کورونا وبا کے دوران مذہبی دشمنی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ آج بھارت میں چھتیس گڑھ کے ضلع بستار میں چونے کے پتھر کی ایک کان کا ایک حصہ بیٹھنے سے 6 خواتین سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک اور واقعے میں آندھرا پردیش میں بس اور آئل ٹینکر کے درمیان تصادم میں 4 افراد جل کر ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ آج الصبح چنائی کولکتہ نیشنل ہائی وے پر پیش آیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے آج اپنی کابینہ کے ارکان کا اعلان کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد زاہد حامدی اور فہد اللہ یوسف کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والے عام انتخابات میں پارلیمنٹ میں ان کے اتحاد ہوپ کی طرف سے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد انور ابراہیم نے ملائیشیا کے 10ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ ترکیہ نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحد کو دہشت گردوں کی راہداری بننے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ ترکیہ کے وزیر دفاع نے انقرہ میں صحافیوں کو بتایا کہ اب تک دہشت گرد گروپوں کے خلاف سرحد پار جاری مہم کے دوران مجموعی طور پر 491 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔
روس نے یوکرین جنگ کے حوالے سے مذاکرات کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی شرائط مسترد کر دی ہیں۔ کریملن کے درمیان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ روس بات چیت سے قبل امریکی صدر کی یوکرین سے دستبردار ہونے کی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کے ان حکام پر پابندی لگا دی ہے جو بیلسٹک میزائل کے تجربات کے لیے اپنے ملکوں میں ہتھیاروں کے پروگراموں سے منسلک ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بھی ان افراد کے نام بتائے جن کے خلاف پابندیوں کا مسودہ تیار کر کے اپریل میں یورپی یونین میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ غلامی کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے عزم و ہمت کی کہانیاں، غلامی کی مزاحمت اور نسل پرستی کے خلاف اتحاد۔ یہ دن منانے کا مقصد انسانی اسمگلنگ، جنسی استحصال اور بچوں سے مشقت لینے جیسی غلامی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ان کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ میں ابھی 2 میچ جاری ہیں۔ جنوبی کوریا کا مقابلہ پرتگال سے جبکہ گھانا کا مقابلہ یوراگوائے سے ہو رہا ہے۔ پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں آج کے کھیل کے اختتام تک بغیر کسی نقصان کے 181 رنز بنائے۔ امام الحق 90 رنز اور عبداللہ شفیق 89 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 657 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق نے پنڈی اسٹیڈیم کی پچ کو پاکستانی بالرز کے لیے مشکل قرار دیتے ہوئے انگلینڈ کے بلے بازوں کی شاندار بیٹنگ کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچ سے بالرز کو سوئنگ حاصل نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ میچ کے پہلے روز انگلینڈ نے شاندار کھیل پیش کیا اور ہمارے بالرز پلان کے مطابق بالنگ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ شائقین انگلینڈ کی جارحانہ بیٹنگ سے خوب محظوظ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پچ اس سال کے آغاز میں آسٹریلیا کے خلاف ہونے والے ٹیسٹ میچ جیسی لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچ کو بالرز کے لیے مددگار ہونا چاہیے تھا۔ پاکستانی باکسر شعیب خان نے کہا ہے کہ اگر اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے اسی طرح ان کے ساتھ تعاون جاری رکھا تو وہ ایک دن عالمی چیمپئن ضرور بنیں گے۔ شعیب خان نے ایشین باکسنگ فیڈریشن کے چیمپئن ٹائٹل میں اپنے انڈونیشین حریف کو زیر کیا اور تمام راؤنڈز میں ناقابل شکست رہے۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن نے ایک پریس کانفرنس میں شعیب خان کو ایشیا باکسنگ فیڈریشن ٹائٹل فائٹ جیتنے پر مبارکباد پیش کی۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے عالمی سطح پر قومی پرچم بلند کرنے کے لیے ایتھلیٹس کی معاونت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ شعیب خان نے ایک ویڈیو پیغام میں اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ فیڈرل ریونیو بورڈ نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 30 مرتبہ توسیع کرتے ہوئے آخری تاریخ دسمبر کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ یہ اعلان وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے دیا۔ آخری پیغام میں توسیع مختلف تاجر تنظیموں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور سیلاب متاثرین کی درخواستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مالی سال 2022-23 کے پہلے 4 ماہ میں فٹ بال کی برآمدات گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 62.22% اضافہ ہوا۔ جولائی 2022 سے اکتوبر 2022 تک 8 کروڑ 13 لاکھ 51 ہزار ڈالر کے فٹ بال برآمد کیے گئے، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں 5 کروڑ 1 لاکھ 48 ہزار ڈالر مالیت کے فٹ بال برآمد کیے گئے تھے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال 4 ماہ کے دوران 10 کروڑ 51 لاکھ 99 ہزار ڈالر کی کھیلوں کی مصنوعات برآمد ہوئیں، جبکہ رواں سال کے اسی عرصے کے دوران 13 کروڑ 91 لاکھ 85 ہزار ڈالر مالیت کی مصنوعات برآمد ہوئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 243.42 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,150.10 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 143 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 221.46 روپے اور قیمت فروخت 226.44 روپے۔
पाउंड स्टर्लिंग 271 रुपये 31 पैसे और 277 रुपये 43 पैसे, यूरो 233 रुपये 44 पैसे और 238 रुपये 31 पैसे, सऊदी रियाल 58 रुपये 83 पैसे और 60 रुपये 31 पैसे, यूएई दिरहम 60 रुपये 69 पैसे और 61 रुपये 67 पैसे, जापानी येन 1 रुपया 63 पैसे और 1 रुपया 67 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,40,175 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,19,305 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 73,143 मीट्रिक टन दरामदी और 46,162 मीट्रिक टन बरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मायनाज़ अदाकार अफजाल अहमद आज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अफजाल अहमद को गुज़श्ता रोज़ नाजुक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जानबर न हो सके। वो ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए थे। अफजाल अहमद झंग में पैदा हुए और उन्होंने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ 1970 में फ़िल्म तियां नमाणियां से किया। मज़ीद तफसील हमारी लाहौर की नुमाइंदा शाजिया मुश्ताक से। टेलीविजन, थिएटर, रेडियो और फिल्म के मायानाज अदाकार और हिदायतकार अफजाल अहमद को 18 साल की उम्र में इशफाक अहमद ने मुतारफ करवाया और मुन्नू भाई का ड्रामा जजीरा उनकी वजह शोहरत बना। वक्त बड़ा बेरहम है प्रोफेसर, जिसे हम अपने बेटे का दुश्मन समझ रहे थे, वो हमारा भी पुराना दुश्मन निकला। उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी में MA किया और उनको मुख्तलिफ लहजों में अबूर हासिल था, जिनमें झंग और अंग्रेजी लहजे सरे फहरिस्त हैं। This young man has proved his competence in the earlier series of this program, and in this very episode he seems to be so far above everybody else. वो बेहतरीन अदाकार थे और उनकी मशहूर फिल्मों में हाशिम खान, शरीफ बदमाश, सोहनी मईवाल, कानून शिकन, दहलीज और ये आदम शामिल हैं। वो थिएटर को जदीद मकाम दिलाने के ख्वाहिशमंद थे और इस सिलसिले में उन्होंने लाहौर में एक जदीद थिएटर तमासील कायम किया। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने स्टेज, फिल्म और TV के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि अफजाल अहमद ने मद्दाहों को अपनी शानदार अदाकारी से महजूज़ किया। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने मारूफ अदाकार अफजाल अहमद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी की। उन्होंने अदाकारी के शोबे में मरहूम की खिदमात को सराहा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया है कि 9 घंटे से कम नींद लेने वाले बच्चों की ज़हनी सलाहियतें, खुसूसन हाफ़ज़ा, बुरी तरह मुतासिर होता है। अच्छी ज़हनी सेहत के लिए 9 से 12 घंटे नींद पूरी करना बच्चों के लिए इंतहाई अहम है। 9 घंटे से कम सोना परेशानी, ज़हनी दबाव, चिड़चिड़ेपन का सबब बनता है। नींद पूरी ना करना फैसला साजी और शिनाख्त और मामला फहमी की सलाहियत भी मुतासिर होती है। इंडियन और मिशिगन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने सरतान सेल्स के बायस होने वाली कमजोरी और पेश आने वाले मसाइल पर तहकीक की है। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि कैंसर सेल्स अंधेरे मकामात पर DNA को हटा देते हैं। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की एक टीम ने DNA बैकअप की मनसूबाबंदी की है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क ताहम शुमाल मशरकी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का भी इम्कान। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्ज हरारत कुछ इस तरह से थे। लेब -5, जारस, करदू और गोपस में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जात कुछ इस तरह से हैं। इस्लामाबाद 6, लाहौर 9, कराची 12, पेशावर 4, कोयटा 0, मुजफ्फराबाद 5, स्कर्दू -4, श्रीनगर 2, जम्मू 11, पुलवामा 2, अनंतनाग 1 और बारामूला में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी है।
سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے گئے $3 ارب کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے واضح طور پر کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات آئندہ سال اکتوبر میں اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اور انگلینڈ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز آج کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 181 رن بنائے تھے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک عبد الحمید ملک، مدیر کھیل کی خبریں جاوید اقبال سمیجو، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں عائشہ افتخار، کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تحصیلوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔